دنیا بھر میں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جو محبت کی لازوال داستانوں سے بھری پڑی ہیں، جیسے ہیر رانجھا، لیلا مجنو اور بہت سی ایسی اور بھی ہیں۔ اسی طرح کی ایک داستان مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے بارے میں بھی مشہور ہے، جس کو سلیم اور انارکلی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا حقیقت میں یہ ایک محبت کی لازوال داستان تھی یا کتابوں میں لکھا ہوا محض ایک قصہ۔ سب سے پہلے آتے ہیں اس قصے کی طرف جو سلیم اور انارکلی کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کا ایک سوداگر اپنے خاندان کے ہمراہ ہندوستان آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے سوداگر کو قتل کر دیا اور اس کی خوبرو بیٹی شرف النساء کو راجہ مان سنگھ، جو اس وقت حاکم کابل تھا، اس کو فروخت کر دیا گیا۔ راجہ مان سنگھ نے اس لڑکی کو بطور تحفہ شہنشاہ ہندوستان جلال الدین اکبر کو پیش کر دیا۔ جلال الدین اکبر نے اس کے حسن سے متاثر ہو کر اسے انارکلی کا خطاب دیا اور اسے دربار میں راکسا خاص کا درجہ عطا کیا۔ انارکلی کے شاہی محل میں آنے کے بعد جب شہزادہ سلیم کی نظر اس پر پڑی تو وہ اس کے حسن پر فدا ہو گیا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی، کیونکہ شہزادہ سلیم مغلیہ سلطنت کا ولی عہد تھا اور اس کو اپنے جذبات کسی سے پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے شاہی محل میں شہزادہ سلیم اور انارکلی کو لے کر چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ انارکلی جو ایک سوداگر کی بیٹی تھی، آسمان سے گری اور کھجور میں اٹک گئی کہ شہزادے کے سامنے ایک ایسی لڑکی جس کے اہل خانہ کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا اور وہ کنیز بنا کر شاہی محل میں فروخت کر دی گئی تھی، اس کی کیا اوقات ہو سکتی تھی۔ تاریخ میں یہ بات بھی گونجتی ہے کہ شہنشاہ اکبر خود بھی انارکلی کو پسند کرتا تھا، اسی لیے اکبر نے اس کو انارکلی کا لقب دیا۔ شاہی محل میں ہونے والی تمام چہم گوئیاں بادشاہ اکبر کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی اور ایک موقع پر محل میں اکبر بادشاہ کی نظر شہزادہ سلیم اور انارکلی کے درمیان مسکراہٹوں کے تبادلے پر پڑ گئی۔ اس واقعے نے اکبر کے شک کو یقین میں بدل دیا اور اکبر نے انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ اس موت کا تصور کر کے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اکبر جیسا بادشاہ اتنا ظلم بھی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ تاریخ میں یہ پہلو بھی بیان کرتے ہیں کہ اکبر نے شہزادہ سلیم کو تخت سے الگ کرنے کی دھمکی بھی اپنی منظور نظر کنیز انارکلی کی وجہ سے دی تھی۔ بعد میں جب شہزادہ سلیم بادشاہ بنا اور نور الدین جہانگیر کے نام سے حکومت شروع کی تو اس نے انارکلی کو جس دیوار میں چنوایا گیا تھا وہاں مقبرہ اور باغ بنوایا۔ مقبرہ انارکلی جس کو شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے تعمیر کروایا تھا وہ تو لاہور میں واقع ہے، مگر بظاہر انارکلی کو آگرہ قلعہ کی کسی دیوار میں زندہ چنوانے کا حکم دیا گیا تھا۔ مگر اس بارے میں کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے انارکلی کی ماں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ وہ اکبر سے کچھ بھی مانگے گی اور وہ اس کو اسی وقت عطا کیا جائے گا۔ تو انارکلی کی ماں نے اکبر بادشاہ سے انارکلی کی زندگی مانگ لی اور انارکلی کو فتح پور سیکری میں واقع ایک خفیہ بادشاہی سرنگ سے لاہور بھیج دیا گیا، جہاں وہ اپنی بقایا زندگی گزار کر فوت ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں تاریخ کے دوسرے رخ کی۔ اس داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سلیم ہے اور وہ اس معاملے میں مکمل خاموش تھا۔ اس نے اپنی خود کی کتاب تذکرہ جہانگیری میں اپنے بے شمار دوسرے مشاغل اور دلچسپیوں کا بے باکی سے ذکر کیا، لیکن انارکلی کے واقعے کا اس نے کہیں پہ کوئی ذکر نہیں کیا۔ کچھ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ انارکلی شہنشاہ اکبر کی ایک انتہائی خوبصورت کنیز تھی جس کا نام نادرہ بیگم تھا۔ اس کے حسن و جمال کی بدولت شہنشاہ اکبر نے اس کو انارکلی کا لقب دیا۔ جن دنوں شہنشاہ اکبر دکن میں مختلف محاذوں پر مصروف تھا تو انارکلی لاہور میں بیمار ہو کر مر گئی۔ شہنشاہ اکبر کے حکم پر لاہور میں انارکلی کا ایک شاندار مقبرہ تعمیر کروایا گیا اور ایک باغ تیار کروایا گیا جس کے وسط میں یہ مقبرہ تھا۔ سکھی سلطنت کے وقت اس مقبرے کا باغیچہ اجڑ گیا اور اس کے بعد جو اس میں سنگ مرمر کا چبوترا تھا اس کا پتھر مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنے ساتھ لے گیا۔ مقبرہ انارکلی کے حوالے سے تاریخ ایک تیسری کہانی بھی بیان کرتی ہے کہ مقبرہ انارکلی دراصل شہنشاہ جہانگیر کی ایک ملکہ
صاحب جمال کا مقبرہ ہے اور اس جگہ کے اطراف میں انارکلی باغ تھا۔ اسی مناسبت سے اس مقبرے کو انارکلی مقبرہ قرار دیا گیا۔ تاریخ کے ان تمام پہلوؤں کو دیکھ کر یہ واضح ہے کہ سلیم اور انارکلی کی داستان محض داستان ہی ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر پھر وہ کیا وجہ ہے کہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی عشق کی داستان ایک نا ختم ہونے والی بحث میں تبدیل ہو گئی ہے؟ تاریخ دان اس واقعے کو ماننے سے مکمل انکار کرتے ہیں، جبکہ بہت سی عوام اس پر مکمل یقین رکھتی ہے کہ ہاں واقعی ہی اکبر نے ایسا ظلم کیا تھا۔ اردو کے مشہور مصنف امتیاز علی تاج نے اسی قصے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مشہور ڈرامہ انارکلی کے نام سے تخلیق کیا، جو اس وقت بہت مقبول ہوا۔ یہ ڈرامہ پہلی بار 1932 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد آج تک اس ڈرامے کے مختلف آڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور یہ ڈرامہ اپنی مقبولیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بھارت میں اس قصے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فلم مغل اعظم بنائی گئی، جسے فلم بینوں نے بہت پسند کیا۔ مگر ان تمام ڈراموں اور فلموں میں بیان کی گئی سلیم اور انارکلی کی داستان ایسی ہے جس کا حقیقت میں کوئی ثبوت موجود نہیں کہ تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا یا نہیں۔ خود امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے کی حقیقت کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس کو تاریخی واقعات سے متصادم سمجھتے ہوئے اس کو محض ایک افسانہ قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انارکلی کا واقعہ 1599 میں وقوع پذیر ہوا۔ یورپی سیاح ولیم فنچ جو 1618 میں لاہور پہنچا، اس نے اپنی یادداشتوں میں اس المیہ کا ذکر بڑے دردناک انداز میں کیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس من گھڑت واقعے کے ذریعے مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کو بدنام کیا جائے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسی سال 1618 میں ایک اور یورپی سیاح ایڈورڈ ٹیری لاہور آیا۔ اس نے بھی اپنے پیش رو سیاح کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس فرضی داستان کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ دراصل یہ ایک سازش تھی جسے بڑے سوچ سمجھ کر آگے بڑھایا جاتا رہا۔ 4 سال بعد یعنی 1622 میں ایک اور یورپی سیاح ہربرٹ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا، مگر اس سب کے باوجود کسی نے بھی ان بے سروپا الزامات پر اپنے کان نہ دھرے۔ اس زمانے میں ادب کے سنجیدہ قارئین نے اس قسم کے الزامات کو لائق اعتبار کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ پورے 200 سال تک برصغیر کے لوگ اس قصے سے لا علم رہے، کیونکہ کسی غیر جانبدار مورخ کے ہاں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ نور الدین جہانگیر نے تذکرہ جہانگیری میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ اکبر اور جہانگیر کے دور کے ممتاز مورخ داغستانی اور خافی خان، جو اکبر اور جہانگیر کے معمولی سے اختلاف پر بھی نظر رکھتے تھے، انہوں نے بھی کسی مقام پر اس قصے کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام قصہ محض ایک داستان تھی، اس کے علاوہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔